جس دن گھر کے کچن برباد ہو گئے، اللہ کی قسم ہماری نسل کا بیڑا غرق ہو گیا، ہمارے بچے بے نمازیوں کے ہاتھوں کے سپرد ہو گئے، ہمارے بچوں اور ہمارے اندر کا نور ہی ختم ہو گیا، ہمارے چہروں سے رونق ہی ختم ہو گئی۔ یہ مجھے میرا بھائی علی رضا کھینچ کے لے کے جا رہا تھا، اوتھے چلو روٹی کھومے کرنا، اور میرا ایک مزاج ہے، ابھی بھی طرح تجربہ نہیں ہوگا، میری کوشش ہوتی کھانا بعد میں کھاؤ، کسی بے نمازی کے ہاتھ کا اندر چلا گیا بیٹا تقریر ساری بھول جاتی۔ آپ یقین کریں، آپ بے نمازی کے ہاتھ کا کھا کر مربے جائیں، ناکام ہو کے لوٹیں گے۔ آپ بے نمازی کے ہاتھ کا کھا کر کام پر جائیں، بیکار ہوگا، کام ہوگا لیکن بہت الجھنوں کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، بے نمازی کسی کے گھر کے اندر جھانک لے تو 40 دن کا نور کھینچ کے لے جاتا ہے، بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ اندر چلا جائے تو 40 دن کا سینے کا نور باہر نکل جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا، وہاں کے لوگوں کو بڑا سرس و شاداب دیکھا، بڑے سب کھیتیاں آباد دیکھی، درخت ہرے بھرے دیکھے، ہر چیز اپنے لیول پر دیکھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے چلو پانی کا بھرا، اتنا میٹھا پانی۔ عیسیٰ علیہ السلام مسکرا کے کہنے لگے، الہ العالمین، اس بستی پر تیری کتنی رضا ہے، کتنا تو راضی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سفر سے واپس ہوئے، اسی راستے کے پاس سے گزرے، دیکھا کھیتیاں ویران ہیں، لوگوں کے کپڑے پھٹے پڑے ہیں، چہروں کی کھال اتر پڑی ہے، اور درختوں کی ٹہنیاں ویران ہو گئی، پتے خشک پڑے ہیں، نہر کا نظام خوش پڑا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے مالک کائنات، یہ کیا ہو گیا؟ رستہ بدل گیا، یا لوگ وہاں یہاں والے چلے گئے، دوسرے آ کے آباد ہو گئے، یا میں بستی بھول بیٹھا، رستہ بھول بیٹھا؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام، راستہ بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، تیرے جانے کے بعد ایک ایسا شخص یہاں سے گزرا تھا جس نے ساری زندگی میرے آگے سجدہ نہ کیا، کبھی میرے آگے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے مجھے یاد نہ کیا، اس نے بے نمازی والے ہاتھ اس پانی میں، اس ندی میں ڈال دیے، چلو بھر کے اس نے پانی پیا، اس بے نمازی کی نوست پانی میں گئی، پانی کھیتوں میں گیا، لوگوں کی ہڈیاں میں گیا، لوگوں کی برتن میں گیا، لوگوں کے مٹکوں میں گیا، اس بے نمازی کے ہاتھ کی نوست نے ساری بستی کے نور کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ تعویذ لیا تیری مرضی، وظیفے لیا تیری مرضی، اجوا کھجورے پڑوا لو آپ کی مرضی، زمزم پہ دم کروا لو آپ کی مرضی، بیڑے روما پہ پانی پہ دم کروا لو آپ کی مرضی، جب تک تیرے میرے گھر سے قرآن کی تلاوت آباد نہیں ہوگی، جب تک آپ کے میرے گھر میں نماز کا سجدہ نہیں آئے گا، کوئی اللہ کی چیز قسم کوئی چیز آپ کے میرے گھر میں رونق لا کر آپ کے میرے گھر کو آباد نہیں کر سکتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر کو نماز کے سجدوں سے اور قرآن کی تلاوت سے اپنے گھر کو خوبصورت بنا لو، اپنے گھر کو روشن بنا لو، اور فرمایا جس گھر کے اندر نماز کا سجدہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر زمین والوں آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ فرمایا جس گھر کے اندر بے نمازی رہتے ہیں حتیٰ کہ چڑیا جیسی چھوٹا سا پرندہ بھی اس گھر کی چھت کے اوپر سے گزرنا گوارا نہیں کرتا، اللہ کی عزت کی قسم پرندے اس گھر کے اندر ان برتنوں کے اندر پانی ڈاپا، ان برتنوں کے اندر چونچ ڈال کے پانی پینا گوارا نہیں کرتے، جانور اس گھر کے اندر دودھ دینا گوارا نہیں کرتے، گھاس کھانا گوارا نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے بے نمازی اللہ کا دشمن ہے، بے نمازی اللہ کے رسول کا دشمن ہے، بے نمازی فرشتوں کا دشمن ہے، بے نمازی مخلوق خدا کا دشمن ہے۔ اندازہ لگاؤ جب خدا سے دشمنی مول لے گا تو خدا تیرے میرے گھر میں رزق کی اور رحمتوں کی اور صحت کی بہاریں اللہ کیسے عطا فرمائے گا۔ صبح فجر کی نماز سے میرا عزیز آپ دن کی ابتدا کیجئے، سارے دن کے کام بگڑے اللہ آپ کے میرے بنائے گا، اگر نہ میرے عزیزو سارا دن آپ کا پھیکا پھیکا گزرے گا، بچوں بھی آپ کو برے لگیں گے، بیوی کی آواز بھی آپ کو بری لگے گی، ماں باپ پر بھی آپ کو غصہ آئے گا، لاکھوں کا مال دکان میں بیٹھو گے ڈال کے بیٹھو گے، آپ کا دکان پہ بیٹھنے کو دل نہیں کرے گا، کاروبار کرنے کو دل نہیں کرے گا، وجہ یہ بنی کہ بے نمازی نماز کا سجدہ نہ کیا، جس نے سارے گھر کی رونق کو اور کاروبار کی ساری ترقیوں کو اس نماز کے سجدہ نہ کرنے نے اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ میرے عزیزو صبح سے نماز کا سجدہ کر کے دیکھ لو، رب کعبہ کی قسم سارا دن ایمان اور نماز کے سجدے کا نور چہرے پہ چمکتا رہے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز
نہیں پڑھتا ساری رات اس کی چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہتی ہے، اور جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے ساری رات اس کی چرپائی پر آسمان سے نور برستا رہتا ہے۔ نیت کریں 5 وقت کی نماز۔ اچھا ایک بتاؤ، نہ اللہ کو سجدے کی ضرورت، نہ اللہ کو رکوع کی ضرورت، نہ اللہ کو قیام کی ضرورت، نہ اسے سبحان ربی العظیم سے کوئی فائدہ، نہ سبحان ربی الاعلیٰ سے کوئی فائدہ، نہ اس کی تلاوت قرآن کی کرو اس کو فائدہ کوئی نہیں۔ قیام کرو، تحیات میں بیٹھو، دعائیں کرو، سجدے کرو، ذکر اذکار کرو، جب فائدہ بندے کا اللہ کی نہ ترقی ہو سکتی ہے نہ پروردگار عالم کی معاذ اللہ پستی ہو سکتی ہے۔ سجدہ کرے گا بندے تیری اپنی ترقی ہے، نہیں کرے گا تیری اپنی پستی ہے۔ جب نماز پڑھو نہ پڑھو خدا کو فائدہ کوئی نہیں، فائدہ تو آپ کو مجھے، نقصان تو آپ کو مجھے۔ تو پھر میرے عزیزو ما لکم لا ترجون للہ وقارا، پھر بتا تو صحیح، بیوی کے قریب ہے، اولاد کے قریب ہے، کاروبار کے قریب ہے، ماں باپ کے قریب ہے، بچوں کے قریب ہے، رشتہ داروں کے قریب ہے، یار کے قریب ہے، خدا سے دور کیوں ہو گیا ہے؟ مال اسی نے دیا، رزق اسی نے دیا، کاروبار اسی نے عطا فرمایا، دھن دولت اسی نے عطا فرمایا، عزت اس نے عطا فرمائی، خوشیاں اس نے عطا فرمائی، بال بچوں کی دولت اس نے عطا فرمائی، کاروبار اس نے عطا فرمایا، اللہ اکبر، تیرے گھر کا دسترخوان اس نے عطا فرمایا۔ پھر بتا، جو بندہ تیرے سے بات، اس کی بات نہ سنے، اس کے ٹیلی فون کی کال نہ سنے، ناراض ہو جائے، جب ایک مس کال پر تو جواب نہ دے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جو احکم الحاکمین کا کھا کر جوان ہوا، وہ سجدہ کرے سجدہ نہ کرے، وہ تیرے سے کیسے راضی ہوگا؟ فصلوں کے اندر اجاڑ نماز کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، کاروبار کے اندر بے برکتی نماز کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا نماز کا باغی اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ کا ذمہ ہے، رحمت والے نبی نے وعدہ فرما لیا 7 ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اور نماز نہیں پڑھتا، نماز کا سجدہ نہیں کرتا، نہ اللہ کا اس سے وعدہ نہ اللہ کے رسول کا اس سے وعدہ۔ میرے عزیزو، نماز کا چھوڑنا گناہ سمجھتا ہے، کاروبار میرے عزیزو حرام کمانا گناہ سمجھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا زکوٰۃ نہ ادا کرنا گناہ سمجھتا ہے، عشر نہ دینا گناہ سمجھتا ہے، رمضان کے روزے نہ رکھنا گناہ سمجھتا ہے، قرآن کی تلاوت نہ کرنا گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ فرمایا ایک قرآن جانتا نہیں کبیرہ گناہ ہے، دوسرا نہ جاننے کی کوشش کرنا کبیرہ سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ دنیا کا ایک واحد قرآن کریم کی پڑھائی کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، قرآن کریم جاننے کا ایسا کام ہے۔ اگر کسی کو بڑی بڑی برادریوں میں بڑے بڑے سرداروں کو قرآن پڑھ کے سنا دے، ہنس کے دکھا دیتا یار مجھے پڑھنا آتا کوئی نہیں، اللہ کی قسم یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، بے شرمی کا مقام ہے۔ قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال لے کے آئے گا، لیکن قرآن جب فریادی بن کے آئے گا، الہ العالمین ہر چیز کو منہ لگاتا تھا لیکن اس نے مجھے کبھی اپنے سینے سے نہ لگایا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ ہر رات میں اس کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہوتا تھا، ہر رات میں اس کی مسجد میں سنایا جاتا تھا۔ اللہ 27 نہیں 28 نہیں 29 30 رات تک میں اس کے دروازے پر فریادی بن کے گیا، الہ العالمین اس نے اولاد کے لیے، یار کے لیے دروازہ کھولا لیکن تیرے قرآن کے لیے کبھی دروازہ نہ کھولا۔ یا اللہ جس طرح اس نے مجھے اپنے دروازے سے رخصت کر دیا، آج تو اپنی رحمت والے دروازے سے رخصت کر دے۔ مجھے ایمانداری سے بتا کہ اللہ تیری مانے گا یا اپنے قرآن کی مانے گا؟ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ قرآن نہ جاننا۔ احرام کی حالت ہے قرآن نہیں جانتا، کبیرہ گناہ میں ملوث ہے۔ روزے کی حالت ہے، نماز کی حالت میں مسجد کے اندر بیٹھا ہے، اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتا کبیرہ گناہ میں ملوث ہے۔ اور ایک چوری دی سورہ سینہ زوری، ایک قرآن جاننا نہیں، ایک جاننے کی کوشش ہی نہیں کرنا۔ نماز کا سجدہ، آج میرے عزیزو آپ سلا والی میں جا کے ڈاکٹر کو چیک کرا لو، آپ سرگودے کے اندر جا کے ڈاکٹر کو چیک کرا لو، لاہور چلے جاؤ، راولپنڈی سی ایم ایچ میں چلے جاؤ، آپ کو ڈاکٹر کہے گا دوائی اپنی جگہ ہے، پرہیز اپنی جگہ ہے، آپ کو
شوگر ہے، اگر شوگر کا لیول کم کرنا چاہتے ہو، بلڈ پریشر کم کرنا چاہتے ہو، تو صبح کم سے کم 2 کلومیٹر آپ کو چہل قدمی کرنا پڑے گی۔ آپ کے گھر کے باہر کوئی بغیچہ ہوگا، روڈ کے اوپر چلو، پیلیوں میں چلے جایا کرو، فصلوں میں چلے جایا کرو، کھیتوں میں چلے جایا کرو، بابا جی کم سے کم 4 میل پیدل چلا کرو، آپ کی شوگر کا لیول کم ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ کیسا خدا کا بندہ ہے، یہ کیسا آج کے رسول ہے، ڈاکٹر کے کہنے پر 4 میل چلتا ہے، طبیب کے کہنے پہ اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ میرے عزیزو 4 میل 10 چکر تو لگا سکتا ہے، لیکن سامنے والا دروازہ کھول کر سامنے والے خدا کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ پھر اسے اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کہنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ میرے عزیزو اماں سے کہہ دو نماز پڑھ لے، دادی سے کہہ دو نماز پڑھ لے، کہتی میرے تو بیٹھا نہیں جانتا، میرے گوڈوں میں درد ہے۔ اس دادی کو سرگودے میں دیکھ لو، سلا والی میں دیکھ لو، دودھ والی دکان پہ یہ نظر آئے گی، سبزی والی دکان پہ یہ نظر آئے گی، کپڑے والی دکان پہ نظر آئے گی۔ یہ بازار کا چکر تو لگا سکتی ہے، لیکن اجر پائی سے اٹھ کے مصلے پہ نہیں آ سکتی۔ میں کیسے مان جاؤں کہ اس سے اللہ راضی ہو رہا ہے؟ جس کو میرے عزیزو اپنے گھر سے خدا کے گھر یعنی مسجد کا راستہ نہیں آتا، اسے جنت کا راستہ کیسے نظر آئے گا؟ ہر مسجد کے اندر تعلیم بالغان، میرے عزیزو تم بچوں کی فکر کر کے بچوں کو جہنم سے بچا رہے ہو، ان بوڑھوں کی فکر کون کرے گا؟ ان جوانوں کی فکر کون کرے گا؟ 4 مہینے لگانے والوں کی فکر کون کرے گا؟ سال جماعت میں لگانے والوں کی فکر کون کرے گا؟ جہاد کرنے والوں کی فکر کون کرے گا؟ عبد الحنان کی فکر کون کرے گا؟ نقشبندی قادری چشتی کی فکر کون کرے گا؟ میرے عزیزو اللہ اکبر کہتے نماز کے لیے ہم نے 10 صورتیں یاد کر رکھی ہیں، کہ باقی قرآن یاد کرنا تیری ذمہ داری نہیں۔ قرآن کیا فرشتوں کے لیے آیا، قرآن کیا جنوں کے لیے آیا، قرآن میرے عزیزوں کیا جانوروں کے لیے آیا، پہاڑوں کے لیے؟ نہیں، قرآن تو تیرے میرے لیے آیا۔ اللہ اکبر، تجھے دیکھنے میں مشکل نظر آ رہا ہے، تجھے برقوں میں میرے عزیزوں لکھائی میں مشکل آ رہا ہے، قرآن لکھنے والے نے، جس کا قرآن ہے اس قرآن ہے، اس مالک کے کائنات نے، جس کی کتاب ہے اس بھیجنے والے نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بلکہ ایک صورت میں جا بجا فرما دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اسے آسان سے آسان کر دیا۔ اخبار پڑھنا مشکل ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے، انگریزی پڑھنا مشکل ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے، سائنس کو سمجھنا مشکل ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے، انگریزی پڑھنا مشکل ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرا ابا نہیں کہہ رہا، یہاں کے مولوی رفیق صاحب نہیں کہہ رہے، میرے عزیز وسیلہ والی کا پیر جی نہیں کہہ رہا، احکم الحاکمین کہہ رہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اے میرا بندہ کھولنا تیرا کام ہے، اسے سینے میں چمکا دینا میں خدا کا کام ہے۔